السلام علیکم۔ میرا نام سمیرہ ہے اور میں ایک پرائیویٹ فوڈ کمپنی میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوئی یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک ضروری کام سے کمپنی کے ہیڈ آفس جانا تھا، جو میرے شہر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور کراچی میں واقع ہے۔ ویسے تو میں ضرورت پڑنے پر ٹرین میں سفر کرتی ہوں، لیکن ان دنوں سردی کا موسم تھا اور دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بہت متاثر تھا اور اکثر گاڑیاں کئی گھنٹے لیٹ آتی تھی۔ اس لیے امی نے مجھے کہا، بیٹی تم ایسا کرو، بس پر چلی جاؤ، اور اگر صبح 6 بجے والی بس پکڑو تو تم دن کو 4 بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گی۔ تمہارا ہیڈ آفس تو شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، اس لیے بآسانی تم اپنا کام نپٹا کر رات 9 بجے تک گھر پہنچ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے امی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب مکمل اندھیرا تھا تو بھائی مجھے بائیک پر بٹھا کر بس اڈے چھوڑ آیا۔ اڈے پر ابھی صرف عمل کے افراد ہی تھے، مسافر چند ایک ہی تھا، لیکن ان کا روٹ دوسرا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہی ان کی بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ اب میں ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی سردی سے ٹھر رہی ہوں۔ چند منٹ بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میڈم آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیں، بس آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گی، تب تک دوسرے مسافر بھی آ جائیں گے، کیونکہ بکنگ تو کافی لوگوں کی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں آیا۔ بس تھوڑی دیر مخصوص جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور ویٹنگ روم سے باہر نکل کر بس میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تو مجھے کافی سکون محسوس ہوا، کیونکہ بس کے اندر کافی گرم تھی اور سیٹیں بھی کافی آرام دہ تھیں۔ اگلے 5 منٹ بعد ہی میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ پتہ ہی نہیں کتنا وقت گزرا، مجھے ایک ہاتھ اپنی رانوں پر رینگتا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئی جب کسی نے میرا چہرے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کون بدتمیز ہے، لیکن جب مجھے سمجھ آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ 2 گندے کپڑوں والے میلے کچیلے نشائی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر گرا لیا۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بس کے اندر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس مکمل طور پر بند تھی۔ پتہ نہیں میری آواز باہر سنائی دیتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ میں اکیلی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے ساتھ وہ غلط کام کر ڈالا جس سے مجھے ڈر تھا، لیکن میں اکیلی تھی اس لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔